اگر آپ کو سانپ کاٹ جائے تو کیا آپ مر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو سانپ کاٹ جائے تو آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ پاکستان میں تقریباً 70 سے 80% ایسے سانپ ہیں جو کہ زہریلے نہیں ہیں۔ بالکل 10 سے 15% ایسے سانپ ہوں گے جو زہریلی کیٹیگری میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ بہت سے لوگوں میں سانپ کاٹنے کے بعد پینک کریٹ ہو جاتا ہے، پریشانی کریٹ ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں سانپ کاٹ گیا ہے تو کیا اب ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ سانپوں کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں کچھ سانپ ایسے ہیں جو کہ آپ کے نیوروٹاکسنز ریلیز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دماغ کو معاف کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سائٹوٹاکسنز ریلیز کریں گے اور آپ کے جو ٹیشوز ہیں ان کی انفلیمیشن یا سوزش کریں گے۔ اور کچھ سانپ ایسے ہیں جو کہ ریسپیریٹری ڈپریشن یعنی کہ سانس کے جو پٹھے ہیں ان کو متاثر کریں گے۔ تو عام طور پہ ہمارے دیہاتی بھائی یا جو گاؤں میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کا زیادہ کام کھیتوں میں ہوتا ہے، تو آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا مریض ہسپتالوں میں جاتا ہے جو کہ سانپ کاٹنے کی وجہ سے اور بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو سانپ کاٹ گیا ہے تو اس موقع پہ اس جگہ پہ کون سی احتیاطی تدابیر فی الفور لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کو سانپ نے کاٹا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہر سانپ پوائزنس یا زہریلا نہیں ہوتا، اور ایون جو زہریلے یا پوائزنس سانپ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہر ڈنگ کے ساتھ اپنا زہر نہیں اگلتے، بلکہ بہت ہی کم 10% سانپ ایسے ہوں گے جو کہ ہر بائٹ یا ہر ڈنگ کے ساتھ اپنا زہر انجیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سانپ کے کاٹنے کی 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو سیلف ڈیفense یعنی کہ اپنے بچاؤ کے لیے، یا اپنا کھانا، اپنا پرے تلاش کرنے کے لیے سانپ کاٹتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو سانپ کاٹ گیا ہے تو آپ کو فی الفور جس جگہ پہ بھی وہ کاٹا ہے اس کو اموبلائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس کی کم سے کم موومنٹ یا اس کو کم سے کم ہلائیں جلائیں اس حصے کو۔ فرض کر لیا کہ اگر آپ کی ٹانگ پہ سانپ کاٹا ہے تو آپ اپنی ٹانگ کو فوراً ایک جگہ پہ اموبلائز کر دیں، یا اس کے ساتھ کوئی چھڑی یا سٹک لے کے ساتھ ہلکی سی بینڈیج کر دیں، تاکہ کم سے کم موومنٹ اور کم سے کم بلڈ فلو کی وجہ سے زہر کا پھیلاؤ ہو۔ دوسرا، اس بارے میں بہت سی ایسی متس ہیں جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس ٹائم پہ فوراً کریں گے تو شاید زہر کا اثر زائل ہو جائے، زہر نہ پھیلے۔ اس میں کچھ ایسے کام ہیں جو کہ بالکل نہیں کرنے، جن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ زہر کو چوسنے کی کوشش نہیں کرنی۔ دوسری بات کہ آپ نے کسی قسم کا اس جگہ پہ کوئی کٹ نہیں لگانا، کوئی چھری سے یا بلیڈ سے اس جگہ کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تیسری بات، اس جگہ کے اوپر یا اس جگہ پہ آپ نے کوئی زور سے پٹی نہیں باندھنی۔ چوتھی بات کہ آپ نے اس جگہ پہ کوئی مٹی، کوئی اور دوائی یا کوئی جڑی بوٹی نہیں لگانی۔ اور ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو سکے، آپ طبی امداد کے لیے ریسکیو 15 یا 1122 کو فوراً اطلاع دیں تاکہ آپ کو ایمرجنسی سروس مہیا کر کے ہسپتال پہنچایا جائے۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم ہسپتال تو پہنچ گئے، ہسپتال جا کے آگے فردر کیا ہوگا؟ تو تمام پنجاب کے اور پاکستان کے تمام ہسپتالوں میں تقریباً اینٹی وینمز یعنی کہ جو سانپ کے زہر کو زائل کرنے والی ادویات ہیں وہ مہیا ہیں، گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی سانپ کاٹنے والا مریض ہسپتال پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبان اس سے سانپ تھوڑی سی ہسٹری لے کے سانپ کے بارے میں دریافت کر کے کہ کس قسم کا سانپ تھا، کس رنگ کا سانپ تھا اور کس جگہ پہ کاٹا ہے، اس کے مطابق فی الفور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور جس میں 5 سے 7 جو اینٹی وینم کی وائلز ہیں یا شیشیاں ہیں وہ مریض کو 2 گھنٹے کے اندر اندر لگائی جاتی ہیں تاکہ اس سانپ کا اثر زائل کیا جا سکے۔ ہاں، ان کیس اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں یا سانپ کا زہر اثر دکھانا شروع ہو جاتا ہے کاٹنے کے فوری بعد، تو ہو سکتا ہے آپ کو 2 سے 3 دن انٹینسو کیئر یونٹ یا ICU میں بھی رکھا جائے تاکہ آپ کے جو علامات ہیں، آپ کے جو سمٹمز ہیں ان کو مانیٹر کر کے اکارڈنگلی آپ کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جا سکے۔ تو اینڈ پہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اگر سانپ کاٹ جائے تو اس میں بالکل آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ بہت سی ایسی اموات صرف گھبرا جانے کی وجہ سے، ڈر جانے کی وجہ سے یا دل کی رفتار تیز ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، بلکہ 30 سے 40% اموات ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ کارڈیوجینک شاک یعنی دل کی دھڑکن بند ہو جانے کی وجہ سے، کیونکہ مریض بہت ڈر گئے
اور ڈرنے کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور دل اچانک بند ہو گیا، اس وجہ سے موت ہوئی ہیں، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اور جلد از جلد آپ نے طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال میں تشریف لے کے جانی ہے۔